تاریخ میں کچھ کہانیاں واقعی حیران کن ہوتی ہیں، ایسی کہانیاں جو سوچنے پر مجبور کر دیتی ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی شخصیت کی بات کریں گے جن کا سفر ناقابل یقین ہے۔ ہم بات کریں گے عمر ابن الخطاب کی، ایک ایسے انسان کی جو ایک نئے عقیدے کے سب سے بڑے مخالف کے طور پر سامنے آئے اور پھر اسی عقیدے کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ یہ الفاظ خود حضرت عمر کے ہیں، ذرا ان کی گہرائی کو محسوس کریں۔ ایک طرف ایک نوجوان لڑکا جو اپنے والد کے اونٹ چرا رہا ہے، اور دوسری طرف ایک ایسی شخصیت جو ایک عظیم سلطنت کی باغ ڈور سنبھالے ہوئے ہے اور محسوس کرتا ہے کہ اس کے اور خدا کے درمیان کوئی نہیں۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب کیسے ہوا؟ ایک انسان کی ذاتی تبدیلی نے کیسے ایک پوری سلطنت اور ایک عقیدے کی تقدیر کو ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا؟ آئیے اس سفر کو شروع سے دیکھتے ہیں۔ ان کی میراث کو سمجھنے کے لیے پہلے آج کی دنیا پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ آج اسلام دنیا کا سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب ہے، جس کے ماننے والوں کی تعداد تقریباً 2 ارب ہے۔ اس کی تاریخ کے بالکل شروع میں جو دھماکہ خیز پھیلاؤ ہوا، اس میں حضرت عمر کا کردار مرکزی تھا۔ 2 ارب، یہ ایک بہت بڑی تعداد ہے، اور جس سلطنت کی بنیاد حضرت عمر نے رکھی تھی وہ سکندر اعظم کی سلطنت سے بھی بڑی تھی۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ لیکن اس عظیم رہنما کو سمجھنے کے لیے ہمیں وقت میں پیچھے جانا ہوگا، ان کی ابتدائی زندگی میں، اور ان کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس شہر کو سمجھنا ہوگا جس نے انہیں بنایا، مکہ، وہ شہر جس پر قریش قبیلے کا راج تھا۔ تو دیکھیں، اس وقت مکہ کا طاقت کا نظام بہت دلچسپ تھا۔ پورا کنٹرول قبیلہ قریش کے پاس تھا، لیکن یہ قبیلہ خود مختلف خاندانوں میں بٹا ہوا تھا، اور ہر خاندان کی اپنی ایک خاص ذمہ داری تھی۔ بنو ہاشم کے پاس مذہبی طاقت تھی، بنو امیہ تجارت اور معیشت کو دیکھتے تھے، بنو مخزوم فوجی طاقت کے مالک تھے، اور حضرت عمر کا خاندان بنو عدی سفارتی معاملات یعنی امبیسڈرز کا کام کرتا تھا۔ اور حضرت عمر کی شخصیت میں یہ 2 الگ الگ دنیایں ایک ساتھ نظر آتی ہیں۔ اپنے والد کے خاندان بنو عدی سے انہیں سفارتکاری اور بحث مباحثے کا فن ورثے میں ملا، اور اپنی والدہ کے خاندان بنو مخزوم سے انہیں طاقت اور ایک جنگجو کی فولادی فطرت ملی۔ تو اسلام سے پہلے کے نوجوان عمر کیسے تھے؟ ذرا تصور کریں، ایک غیر معمولی قد کاٹ کے مالک، مکہ کے جانے مانے پہلوان، قریش کے لیے ایک انتہائی باصلاحیت سفیر، اور امپورٹ ایکسپورٹ کے کامیاب بزنس مین۔ مطلب وہ مکہ کی سوسائٹی میں ایک بڑی اور قابل احترام شخصیت تھے۔ تو جب پیغمبر اسلام نے اپنا پیغام دینا شروع کیا تو عمر کہاں کھڑے تھے؟ وہ مخالفت میں سب سے آگے تھے۔ اپنے ماموں ابو جہل کے ساتھ مل کر وہ اس نئے پیغام کے سب سے بڑے مخالفین میں سے ایک تھے۔ آخر کیوں؟ کیونکہ اسلام صرف ایک نیا عقیدہ نہیں تھا، یہ مکہ کے اس پورے سماجی، معاشی اور طاقت کے نظام کے لیے ایک چیلنج تھا، جسے قائم رکھنا ان جیسے لیڈرز کی ذمہ داری تھی۔ اور پھر کہانی میں ایک ایسا موڑ آیا جس کی کسی کو توقع نہیں تھی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب تلوار ایمان لے آئی۔ یہ واقعہ کسی ڈرامائی کہانی سے کم نہیں۔ وہ غصے میں تلوار لیے پیغمبر کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلتے ہیں۔ راستے میں پتہ چلتا ہے کہ ان کی اپنی بہن اور بہنوئی مسلمان ہو چکے ہیں۔ وہ سیدھا ان کے گھر پہنچتے ہیں، غصے میں اپنی بہن پر ہاتھ اٹھاتے ہیں، لیکن جیسے ہی خون دیکھتے ہیں ان کا دل پگھل جاتا ہے۔ پھر وہ قرآن کی آیات سنتے ہیں اور وہ الفاظ سیدھا ان کی روح میں اتر جاتے ہیں، اور وہ اسی وقت پیغمبر کے پاس جا کر ایمان لے آتے ہیں۔ ان کے اسلام قبول کرنے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیں کہ اس وقت تک مسلمانوں کی کل تعداد صرف 49 تھی۔ وہ 50ویں مسلمان بنے، 40 مرد اور 10 خواتین۔ ان کا آنا ایک بہت بڑا واقعہ تھا۔ ان کے آنے کا اس چھوٹی اور مظلوم مسلم کمیونٹی پر کیا اثر پڑا؟ یہ ان کے لیے ایک نئی صبح کی طرح تھا۔ یہ فرق بالکل واضح ہے۔ حضرت عمر کے آنے سے پہلے مسلمان چھپ کے عبادت کرتے تھے۔ ان کے آنے کے بعد مسلمانوں نے کھلے عام کعبہ میں نماز ادا کی۔ وہ کمزور اقلیت سے ایک ایسی کمیونٹی بن گئے جس کے پاس ایک طاقتور محافظ تھا۔ اس دن کے بعد انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلام کے لیے وقف کر دی۔ اپنا مقام، اپنا کاروبار، مکہ میں سب کچھ چھوڑ کر پیغمبر کے ساتھ مدینہ ہجرت کی، اور بدر و احد جیسی فیصلہ کن جنگوں میں ایک اہم مشیر اور جنگجو کا کردار ادا کیا۔ پیغمبر نے انہیں الفاروق کا لقب دیا،
یعنی وہ جو حق اور باطل کے درمیان فرق کر دے۔ یہ لقب ان کی شخصیت کا آئینہ دار تھا، کیونکہ وہ ہمیشہ سچائی کے ساتھ کھڑے ہوتے اور واضح فیصلے کرتے تھے۔ جنگ بدر کے بعد تو قرآنی وحی نے بھی ان کی ایک رائے کی تائید کی، جس سے یہ لقب اور بھی پختہ ہو گیا۔ اب کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں اور اس نازک لمحے پر آتے ہیں جب پیغمبر اسلام اس دنیا سے رخصت ہو گئے اور امت کو جانشینی کے ایک بہت بڑے چیلنج کا سامنا تھا۔ پیغمبر کی وفات کی خبر پر حضرت عمر شدید صدمے میں تھے، لیکن حضرت ابو بکر نے آگے بڑھ کر حالات کو سنبھالا، اور اس نازک وقت میں کسی بھی قسم کے انتشار کو روکنے کے لیے حضرت عمر وہ پہلے شخص تھے جنہوں نے حضرت ابو بکر کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور پھر کئی سال بعد جب حضرت ابو بکر کا آخری وقت آیا تو انہوں نے ہی حضرت عمر کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ اور حضرت ابو بکر نے جو وجہ بتائی وہ تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی گئی ہے۔ انہوں نے کہا، میں کسی رشتہ دار کو نہیں بلکہ اس شخص کو مقرر کر رہا ہوں جو مجھے تم سب میں بہترین لگتا ہے، عمر۔ یہ فیصلہ قابلیت کی بنیاد پر تھا، خاندانی تعلق کی بنیاد پر نہیں۔ اور اسی کے ساتھ وہ چرواہا لڑکا اب ایک ایسی سلطنت کا رہنما بن چکا تھا جو دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدلنے والی تھی۔ لیکن خلیفہ بنتے ہی ان کا پہلا بڑا فیصلہ کیا تھا؟ ایک ایسا فیصلہ جس نے سب کو حیران کر دیا۔ انہوں نے تاریخ کے عظیم ترین جنرلوں میں سے ایک خالد بن ولید کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا؟